اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دراصل آج میں یہ سیکھنے کی اہمیت پر تعلیم دینا چاہتی ہوں کہ اپنی فتح کا جشن کیسے منا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت اپنی غلطیوں پر روتے دھوتے رہیں یا ان چیزوں پر روتے رہیں جو ہماری زندگی میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں دیانتداری سے یہ یقین کرتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنیں کہ خدا ان سے آج رات کیا کہہ رہا ہے۔ یہ یقیناً آپ کی زندگی بدل کر ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج رات یہاں سب ہی لوگ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ یا کم واقف ہو۔ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اس پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ گزشتہ رات ہم کچھ لوگوں کے ساتھ تھے اور میں نے ان سے کہا کہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ایک سوال جو لوگوں نے پوچھا یہ تھا کہ ابھی اسی وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ کس بات کی فکر ہے؟ اور آپ جانتے کہ اس وقت میں کچھ بھی نہ سوچ سکی جس کے بارے میں اس وقت فکر مند تھی، کہ میں اپنی زندگی میں موجود برائیوں کے بارے میں اب کچھ زیادہ سوچتی نہیں ہوں، بلکہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتی تھی۔ کبھی کبھی ان باتوں پر دھیان کیا کرتی تھی جو مجھ میں غلط تھیں۔ لہٰذا اگر آپ میں بھی ایسا کرنے کا رجحان ہے تو یہ بات آپ کی سمت تبدیل کر سکتی ہے، اور آپ خود سے بھی بھلائی کریں گے جب آپ اس سوچ کو تبدیل کریں گے۔ یہ بات میرے شوہر ہر وقت کہتے ہیں، اور یہ بات آپ کے لیے بھی سننا آج بہتر ہوگا، کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کی ضرورت ہے اور پھر اپنی فکر اس پر ڈالنی ہے۔ اپنی زندگی کی ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں جو خود کر سکتے ہیں کریں، اور پھر جو آپ نہیں کر سکتے انہیں خدا پر چھوڑ دیں اور اس پر بھروسہ کریں، اور آپ اپنی زندگی میں مشکلات کی موجودگی میں بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ کیا آپ نے سنا؟ یہ بالکل مناسب بات ہے۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ یہ بہت مناسب ہے کہ جب خدا آپ کی مشکلات پر کام کر رہا ہو تو آپ اس دوران اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف یہ ہے کہ آپ اس کام کو کر نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا آج رات آپ اپنی زندگی میں جس بھی چیز سے گزر رہے ہیں، بے حد اداسی اور غم اور ڈپریشن اور مایوسی میں، ایک دن بھی مزید اس طرح سے ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا۔ افسیوں 6 کہتی ہے سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، یعنی اپنی جگہ پر قائم رہیں، اور آپ کی جگہ ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے مستقبل کے لیے۔ اس کے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے، اور یسوع نے آپ کے لیے ادائیگی کی تاکہ آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں اور اسے کثرت سے حاصل کریں، یہاں تک کہ کناروں سے باہر بہ نکلے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دن اداسی اور ماتم میں گزارتے ہیں تو ہم مکمل طور پر وہ سب کچھ ضائع کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا۔ سیکھیں کہ اچھی چیزوں پر کس طرح توجہ کرنی ہے۔ یہاں موجود ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ انتخاب کریں تو وہ اس پر توجہ کر کے پریشان رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں ہم اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ ہم گاتے ہیں میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اسے بڑا بنا رہے ہیں، اور ہم جس چیز پر دھیان دیتے ہیں اسی کو اپنی زندگی میں بڑا بنا دیتے ہیں۔ ہم جس بارے میں بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں شعوری طور پر باخبر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں مشکل ہے جس سے نمٹنا ضروری ہے تو ٹھیک ہے، اس کا سامنا کریں۔ اپنی زندگی میں مشکلات پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے امکانات اور مواقع پر غور کریں۔ عبرانیوں 12:2 بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ ان باتوں سے نظریں ہٹا لیں جو آپ کو یسوع کو تکنے میں رکاوٹ ڈالیں، جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ خوشی منانا سیکھیں۔ آج شام ہم خوشی منانے سے متعلق بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے لیے خوشی منانے کا طریقہ مختلف ہو۔ کوئی آفس سے چھٹی کر کے خوش ہوتا ہو، شاید کوئی خاتون گھر سے باہر جا کر مینی کیور یا پیڈی کیور کروا کر خوش ہوتی ہو، یا کوئی اور کسی اسپورٹس میں حصہ لے کر خوش ہوتے ہوں، یا کچھ فٹ بال کھیل کر خوش ہوتے ہوں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیکھیں کہ اپنی زندگی میں چیزوں کو کس طرح سے کریں تاکہ اپنی فتوحات کا جشن منا سکیں اور خود کو بریک دے سکیں۔ اگر آپ نے خود کو بریک نہیں دی تو آپ کی توانائی بالکل ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ نے سنا؟ اگر آپ خود کو آرام نہیں دیں گے تو کوئی اور آ کر آپ کو آرام نہیں دے گا۔ آپ کو اپنے لیے یہ خود کرنا ہوگا۔ آپ کو خود کو بریک دینا ہوگی۔ آرام کرنے پر احساس جرم کا شکار نہ ہو۔ سیکھیں کہ اچھی چیزوں سے کیسے لطف اندوز ہوں، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کی بری چیزوں پر حد سے زیادہ ماتم کریں۔ 2 حوالے ہیں جو اس کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ رومیو 12:21 یہ بائبل کے حوالوں میں سے ایک پسندیدہ ترین حوالہ ہے، اور میں نے اس پر بہت سے پیغامات دیے ہیں۔
اس میں بڑی سادگی سے یہ کہا گیا ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی؟ آپ کتنے ہی مختلف طریقوں سے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھ سے جنسی زیادتی کی اور میں برسوں تک اسی بات پر توجہ مرکوز کر کے بیٹھی رہی، اور میں نے اپنی زندگی کو کچھ اچھا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ میں نے اپنی زندگی میں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بدی پر نیکی کے ذریعے غالب آنا شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے زندگی میں آغاز کہاں سے کیا، لیکن اختتام اچھا ہو سکتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے آغاز کیسا کیا، لیکن آپ کے لیے ایک اچھا اختتام آ رہا ہے، یہ راستے میں ہے، لیکن آپ کو اس دوران اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہم بدی پر نیکی کے ذریعے غالب آ سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا کے پاس جو ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو ابلیس کے پاس ہے، اور دشمن کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے ایک منصوبہ ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ یوحنا 10:10 کہتی ہے کہ وہ چرانے اور ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کو آتا ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور اسے لطف اندوز ہو۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے، غلطیوں 5:16 کہتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ میں یہ کہوں گی کہ ایسے چلو کہ اسے عادت بنا لو۔ اگر آپ اچھی عادتیں اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بری عادتوں کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہم بری عادتیں توڑنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور نتیجے میں گہرے دھستے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دھیان اس پر ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، یا ہم اس پر توجہ کر رہے ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں، اور نتیجے میں ہم اس پر توجہ نہیں کر سکیں گے جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کیا آج کوئی میری بات سن رہا ہے؟ مثال کے طور پر وزن کم کرنے پر توجہ دینے کے بجائے آپ صحت مند خوراک کھانے پر توجہ دے سکتے ہیں، اور جب آپ صحت مند خوراک کھائیں گے تو وزن بھی کم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہی اصول زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاک روح میں چلو اور اسے عادت بنا لو۔ مجھے تو اس بات کی فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر وقت گناہ سے لڑتی رہوں۔ مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر روز اٹھ کر اس بات کا تہیہ کروں کہ میں چاہتی ہوں کہ پاک روح کی رہنمائی میں چلوں، اور پاک روح ہمیشہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیں درست چیزوں کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ وہ اس لیے آیا کہ ہمیں راست بازی کے لیے قائل کرے اور تمام سچائی کو جاننے کے لیے ہماری رہنمائی کرے۔ آپ میں سے کچھ واقعی مثبت لوگ ہیں، اور شاید آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو۔ آپ میں سے کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بری باتوں کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ آپ خود کو انہیں ٹھیک کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ انہیں خدا کے ہاتھ میں دے دیں اور آگے بڑھ کر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کو خدا پر ڈال دیتے ہیں اور فکر خود کرتے ہیں۔ کم آن، وہ ویسا نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے، اور وہ بیٹھے محض اپنے مسائل کے بارے میں ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں جسے حل نہیں کر پاتے تو ایک کام کریں، کسی اور کے لیے برکت کا باعث بنے۔ سنیے، جب آپ کسی ایسی مشکل میں ہو جسے آپ حل نہیں کر پاتے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ کسی اور کے لیے برکت کا باعث بنے، اور یہ کام آپ مقصد کے تحت کر سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ آپ کے اندر محسوس ہو کہ آپ ایسا کریں۔ کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صرف یہ جانتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کا اصول ہے۔ میری زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہے اور مجھے اس پر کسی سے نیکی کرنے اور نیک بننے سے غالب آنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور آپ نہ صرف خود اپنے ذہن سے اتر جاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ آپ کی زندگی میں کیا غلط ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کسی اور کے لیے کس طرح برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آمین۔ اور ابلیس کو اس سے بے حد غصہ آتا ہے، اور مجھے اسے غصہ دلانا بہت پسند ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو ابلیس کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں؟ اب ہم ایک بڑی مشہور و معروف کہانی پر غور کریں گے جسے کہا جاتا ہے مصرف بیٹے کی کہانی، لوکا 15 باب میں۔ اب اس کہانی میں بہت سے اسباق ہیں، اور آج شام میں آپ کی توجہ ایک مختلف نقطے کی طرف دلواؤں گی جس پر پہلے بات ہوئی ہے ان سے مختلف پہلو پر۔ وہ کہتا ہے کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے، یعنی جائیداد کا جو حصہ میرا بنتا ہے، مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا۔ اب اس بات کو نوٹ کریں کہ جب اس چھوٹے بیٹے نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو باپ نے بڑے بیٹے کو بھی حصہ دے دیا۔ ہم اس کے حصے یا میراث پر بھی غور کریں گے۔ اس نے صرف چھوٹے بیٹے ہی کو حصہ نہیں دیا بلکہ ان دونوں میں بانٹ دیا۔ اب اس جگہ پر ان دونوں کے پاس موقع تھا کہ جو بھی ممکنہ طور پر وہ چاہتے تھے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ میں بتاتی چلوں کہ آج شام میں اس پر بات نہیں کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ چھوٹے بھائی کا رویے کا آغاز مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے اور مجھے دے، میری میراث کا حصہ دے دے سے ہوتا ہے،
اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا کی فرزندیت میں ہم سب اسی ناپختہ رویے سے آغاز کرتے ہیں اور اسی وقت پختگی کی طرف بڑھتے ہیں جب ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ ہی خدا کے ساتھ خدایا مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، میرے لیے یہ کر دے یا وہ کر دے سے آغاز کرتے ہیں، میرے لیے یہ کام کر دے، مجھے یہ چاہیے، میری یہ ضرورت ہے۔ لیکن خدا ہمیں ایسا رہنے نہیں دے گا۔ آپ اس کہانی کے اختتام پر دیکھیں گے کہ چھوٹا بھائی جو اس مجھے دو والے رویے سے آغاز کرتا ہے، پورا چکر مکمل کرتا ہے اور باپ سے کہتا ہے مجھے اپنے نوکروں کی مانند ہی رکھ لے۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ آپ روحانی پختگی کے کسی معیار تک پہنچ چکے ہیں جب آپ کی دعائیہ زندگی محض مجھے یہ دے، مجھے وہ دے سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، اور اب آپ خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ بنا دے جو میں بننا چاہتی ہوں، مجھے اپنے نوکر ہی کی طرح رکھ لے، تو جو چاہے میرے ساتھ کر۔ اب یہ سب کچھ میرے متعلق نہیں ہے کہ میں کیا حاصل کروں گی یا کیا چاہتی ہوں، بلکہ میں اب تیری خدمت کے لیے یہاں ہوں۔ آمین۔ سب سے بڑا وہ ہے جو خدمت کرے، یہ ہے جو بائبل کہتی ہے۔ لہٰذا ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اگر ہم اس سے واقف نہ ہو تو میں جلدی جلدی بتاؤں گی کہ اس نوجوان شخص نے اپنی میراث لی اور گھر کو خیر بات کہہ دیا، اور اس نے اپنا سب کچھ بری عورتوں اور عیاشیوں پر لٹا دیا، اور اس نے کھانے پینے اور پارٹیاں کرنے اور خود کو خوش کرنے میں سب کچھ لٹا دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، اور اسے ایک سور پالنے والے کے پاس جا کر کام کرنا پڑا، اور وہ اس سے اچھا برتاؤ نہ کرتا تھا، اور بالآخر اسے وہی پھلیاں کھانی پڑی جو وہ سوروں کو دیتا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر اچانک اسے ہوش آیا۔ مجھے یہ بے حد پسند ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اوہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا تھا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اپنی زندگی کے بدترین سفر ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ کس طرح ہماری سوچ بدل جاتی ہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا چھوٹا سفر تھا جو اسے مجھے دے، مجھے دے، مجھے اپنا بنا لے تک لے آیا تھا۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ گیا اور اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ 18ویں آیت دیکھیں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو اس کے لیے ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے سے لگایا اور بے اختیار اسے چوما۔ اب جو خاص بات یہاں واقع ہوئی وہ یہ کہ باپ نے ضیافت کا حکم دیا، اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے وہ سب کیا۔ اسے اچھا لباس پہنایا، اسے انگوٹھی پہنائی، اسے پاؤں میں جوتی پہنائی، اور ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ مہمانوں کو ضیافت میں دیا جائے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس نے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ تم آگے بھی درست رویہ رکھو گے یا نہیں، میں اس وقت تک ضیافت نہیں کروں گا جب تک پرکھ نہ لوں اور دیکھ نہ لوں کہ کیا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ کر سکوں گا یا نہیں، لہٰذا مجھے اس بھروسے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے 1-2 سال چاہیے ہوں گے۔ اس نے ان غلط باتوں کو بھی نہیں دہرایا اور اس نے اسے احساس جرم میں مبتلا بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ باپ نے ان سب باتوں میں کیا کیا؟ اس نے بیٹی کی غلط باتوں پر نظر نہیں کی بلکہ اس کی صرف ایک اچھائی پر توجہ مرکوز رکھی جو اس وقت واقع ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، اور اس نے جشن کا اہتمام کیا۔ مجھے یہ بے حد پسند ہے اور چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو یہاں رکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم پریشان ہو سکتے ہیں، جن سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ ملازمت پر ہر طرح کی چیزیں ہیں، یا پھر آپ اس پر توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ملازمت ہے۔ مطلب اگر آپ کو یہ واقعی اس قدر ناپسند ہے تو شاید کوئی اور ہوگا جو 3-4 سال سے بے روزگار ہے اور وہ اسے آپ کے ہاتھ سے لے لے گا۔ آپ شاید ہر اس چیز پر توجہ رکھے ہیں جو غلط ہے۔ چلے فرض کرتے ہیں آپ ایک خاتون ہیں، آپ کا شوہر ہے، اور آپ کہتی ہیں غلط ہے اور وہ غلط ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ خیر، آپ جانتی ہیں کہ شاید کوئی تنہا خاتون باہر ہو جو اسے آپ کے ہاتھ سے لے لے گی۔ کیا آپ میں سے کچھ تنہا خواتین ایسی ہیں جو کسی غیر کامل شخص کو بھی صرف اس لیے قبول کر لیں گی تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا کھا سکے؟ لہٰذا اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اچھی چیزوں پر فوکس کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ خدا ہمارے اندر اچھی چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کی اچھی باتوں پر توجہ کرتا ہے؟ خدا ایسا ہی کرتا ہے، ان باتوں کو نہیں دہراتا رہتا جو غلط ہیں، بلکہ ہر روز آپ کی ترقی پر توجہ کرتا ہے، اور آپ کو بھی اپنی ترقی پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ دیکھنا بند کریں کہ خدا کے فرزند کے طور پر آپ کو کتنا دور جانا ہے، یا یہ کہ آپ ابھی تک کہاں نہیں پہنچے، یا آپ کے پاس کیا نہیں ہے اور آپ کیا نہیں کر سکتے۔ آئیے آج رات واپس پلٹیں اور سیکھیں کہ زندگی کی مثبت باتوں پر کس طرح توجہ کرنی ہے، بلکہ نہ صرف اس پر توجہ کریں بلکہ آئیے انہیں منائیں۔ خدا کو ضیافت پسند ہے۔ میں آپ کی خوشی کو بڑھتا ہوا محسوس کر سکتی ہوں۔ واو، مجھے اپنے مسائل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو پارٹی کی جا سکتی ہے۔ آئیے مصرف بیٹے کی کہانی کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ مجھے واقعی یہ شخص بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے باپ نے بہت محنت سے دولت کمائی اور بچائی، اور وہ اسے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی آدھی جائیداد اپنے بیٹے کو دے دی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت کے قوانین کے مطابق پہلوٹے بیٹے کو 2/3 اور چھوٹے بیٹے کو 1/3 ملتی تھی۔ پھر بھی اسے بے حد زیادہ مال و دولت ملا، لیکن وہ گھر سے نکلا اور سب کچھ اڑا دیا اور بالکل ضائع کر دیا۔ نہ صرف اس نے یہ سب ضائع کیا بلکہ غیر اخلاقی زندگی گزارتا رہا، جو کہ اس کے باپ کے ایمان کی عین ضد تھی۔ اور پھر جب اس نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا تو وہ واپس باپ کے پاس آیا، اور باپ نے ایک بار بھی اسے نہیں جتایا۔ جتنے غلط کام اس سے سرزد ہوئے، باپ نے انہیں نہیں دہرایا۔ اس نے اس کو خود سے دور نہ رکھا اور نہ ہی اسے اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کو کہا، بلکہ اس نے ایک ہی اچھی چیز پر فوکس رکھا۔ میرا بیٹا کھو گیا تھا لیکن اب مل گیا ہے، وہ گھر واپس آ گیا ہے، اور ہم اس بات کی خوشی منائیں گے۔ اب بڑے بھائی کی تو اس بات پر ناک چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا، اور تو نے مجھے کبھی اتنا بھی نہیں دیا کہ ایک بکری کا بچہ ہی دے دیتا۔ تو نے اسے پلا ہوا بچڑا دیا اور مجھے ایک بکری کا بچہ تک نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ تو نے کبھی میرے لیے ضیافت نہیں کی، اور آپ جانتے کہ باپ نے کیا کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہا، تو جب چاہتا ضیافت کر سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ چاہیں ضیافت کر سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی ایک جشن بن سکتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غیر ذمہ دار بن جائیں اور بس آپ جانتے ہیں کہ ایک بغیر دماغ شخص کی طرح زندگی گزاریں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کریں اس سب کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ آپ اپنی ملازمت کو انجوائے کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو، حتیٰ کہ اپنی غیر کامل حالت کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اپنی غیر کامل حالت کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے غیر کامل دوستوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی غیر کامل زندگی کو بھی۔ اور کرنا آپ کو صرف یہ ہے کہ اچھی چیزوں پر توجہ مرکوز رکھیں اور ہر چیز کو گھورنا بند کریں، اور ہر وقت ہر غلط چیز کے بارے میں بولنا بند کر دیں۔ آج شام یہاں موجود ہر شخص خوشی کی ایک نئی تحریک حاصل کر سکتا ہے۔ یہ محض کسی ایک شخص کے لیے ایک پیغام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے جو ایسا کرنا چاہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے۔ آئیے اپنی سوچ کو بدلیں اور بدلیں ان چیزوں کو جن پر ہم توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ اپنی زندگی میں ایسا کچھ تلاش کر سکتے ہیں جس پر آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جب سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں ابھی بھی لمبا راستہ طے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس پر دھیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا دور جانا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 5 منٹ میں آپ کو مایوسی میں دھکیل سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر میں واقعی سے بیان کرنا شروع کروں تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے، لیکن ہم یہاں اس پر توجہ نہیں کریں گے، بلکہ توجہ کریں گے آپ کی ترقی پر اور کہ آپ نے کتنا راستہ طے کر لیا ہے۔ ہم ان چیزوں پر خوش ہوں گے جو ابھی ہونا باقی ہیں، اور جو ہم جانتے کہ خدا ان پر کام کر رہا ہے، اور جو کچھ خدا کر رہا ہے وہ جاری ہے۔ اور جب ابلیس آپ کو آپ کی تمام غلطیاں یاد دلائے گا تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے آپ کو یاد دلایا کہ خدا کتنا مہربان ہے کہ اس نے آپ کی برداشت کی، اور آپ کی غیر کامل حالت میں وہ ابھی بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ اب بڑا بھائی گھر کے باہر کھڑا رہا جہاں ضیافت چل رہی تھی۔ ذرا تصور کرے کہ موسیقی بج رہی ہے اور پلا ہوا بچڑا پکا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے موسیقی ہے، رقص ہے، روشنیاں جگمگا رہی ہیں، اور وہ باہر اندھیرے میں کھڑا ہے۔ اور جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ اس نے انکار کیا، اگرچہ اس کے باپ نے اس کی منت کی، لیکن اس نے اندر ضیافت میں آنے سے انکار کیا۔ لیکن کیا آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس بات نے خدا کو جشن منانے سے نہیں روکا؟
اور آپ جانتے ہیں کہ آپ یا تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس سے باہر کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن جشن جاری ہے۔ آمین۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس میں جانا چاہتے ہیں یا باہر ہی کھڑے رہنا چاہتے ہیں، اس مریل سی بکری کے بارے میں سوچتے رہنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی آپ کی نہیں تھی، یا پھر آپ اس مریل سی بکری کے بارے میں بھول کر جو آپ کو نہیں ملی اندر جا کر مدد کرتے اور بھائی کے اس پلے ہوئے بچڑے کی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا بند کرنا ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، ان سے حسد کرنا، ان پر رشک کرنا اور ان سے موازنہ کرنا بند کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک خاص خوبی ہوتی ہے جو صرف آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس پر نظر رکھیں۔ کسی سے بھی صرف اس لیے حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ آمین۔ آپ جانتے کہ میں گا نہیں سکتی لیکن بول سکتی ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بولنا ہی وہ چیز ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ہی اچھی طرح کروں اور بہت کروں۔ آمین۔ اچھا ہوتا اگر میں گا سکتی میٹ کی طرح، لیکن میں نہیں کر سکتی، لہٰذا میں اس کی کمی بہت زیادہ بولنے سے پوری کرتی ہوں۔ ایک دن پہلے ہم نے اپنے سب سے چھوٹے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارا اور اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کے ساتھ، اور ہم کچھ دن اکٹھے رہے۔ میرا 4 سالہ پوتا میرے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری توجہ لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے باپ سے کہا، میں دادی جان کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور میرے بیٹے نے کہا، اچھا لیکن وہ ابھی بات کر رہی ہیں۔ اس نے کہا، لیکن وہ تو سارا دن ہی بولتی رہتی ہیں۔ میں نے سوچا، او میں پکڑی گئی۔ جشن منانا۔ میرے خدا، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا جشن منانا پسند کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم زندگی میں خود جشن منانا نہیں سیکھیں گے، چلے میں اسے اس طرح سے کہتی ہوں، دنیا میں بہت سی مشکلات جاری ہیں، بہت سے مسئلے مسائل دنیا میں موجود ہیں، اور ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہی ہے۔ شاید آپ بھی ایسے ہی دور سے گزر رہے ہوں جہاں آپ کو کسی آزمائش یا مصیبت کا سامنا ہو، یا ایسے دور میں ہو جہاں کوئی بڑی اور نمایاں چیز آپ کی زندگی میں واقع نہ ہو رہی ہو جسے آپ مشکل کا نام دے سکیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے وقت آتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مسئلے سے نمٹنا، جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کا صرف ایک حصہ ہے، چاہے آپ کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہو، یا کار خراب ہو گئی ہو، یا آپ کے بچوں میں سے ایک آپ کو مایوس کر رہا ہو، یا کوئی دوست آپ کو مایوس کر رہا ہو، یا انہیں ملازمت سے نکال دیا گیا ہو، یا کچھ بھی۔ ہم سب کو زندگی میں مشکلات سے نمٹنا پڑتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ کہ کیسے ہم انہیں خود پر غالب آنے سے روکیں، یہ ہے کہ ہم انہیں کیسے ان چیزوں کا جشن منانا سیکھیں جن پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور جب میں جشن منانا کہتی ہوں تو یہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ شاید آپ فطری مناظر کو انجوائے کرنا پسند کریں، یا کسی دوست کے ساتھ کافی پینے چلے جائیں، اور آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں کہ آئیں ضیافت کریں تو میرا مطلب یہ بڑی مہنگی ضیافتیں نہیں ہیں جس میں آپ سینکڑوں لوگوں کو دعوت پر بلائیں۔ آپ اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں خوشی منانے کے رویے کی بات کر رہی ہوں۔ میں خوشی منانے کے رویے کے ساتھ جینے کی بات کر رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر آپ جس کی خوشی منا سکتے ہیں وہ آپ خود ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اسے ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جی ہاں، آپ کو خود ہی خوشی منانی ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو حیرت انگیز طور پر اور بڑے پیار سے بنایا ہے۔ خدا نے کوئی بیکار چیز نہیں بنائی، اس نے آپ کو بامقصد طور پر بنایا ہے۔ جب آپ اپنی ماں کے بطن ہی میں تھے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے عجیب و غریب طور پر بنایا۔ وہ آپ کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر صورت میں آپ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی چیز بھی اس محبت میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہیں اور بہت سی قابلیتیں ہیں اور بہت سے روشن امکانات ہیں، اور آپ کو اس زندگی کا جشن منانا سیکھنا ہوگا جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ یہی ہے دن جو خداوند نے بنایا ہے، اور میں اس میں شادمان ہوں گی اور خوشی مناؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم میں سے ہر ایک پریشان ہونے کی کوئی وجہ تلاش کر سکتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں جو ٹھیک ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم فتوحات کا جشن منانا سیکھیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔